ہمارا اگلا پروگرام ہے وہ بچوں کے لیے، وہ بھی ہمارا ایک اہم حصہ ہے، ہمارے جلسے میں شامل ہے. تو بچوں کے لیے ایک پروگرام پیش کرتے ہیں فٹ فار کڈس. آئیے دیکھتے ہیں. Alles, was ist fit for kids, fit for kids. Mit Ernst oder Witz bringen wir seit hier Nasirat und Atfal, zu sehen, was genial. Alles, was ist fit for kids, fit for kids. Mit Ernst oder Witz bringen wir seit hier Nasirat und Atfal. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر یہ خوشی کا دن دکھایا اور ہم اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے لیے ایک بار پھر یہاں جمع ہوئے ہیں. آج جماعت احمدیہ جرمنی کا 37واں جلسہ سالانہ ہے. تو آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں تلاوت قرآن کریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگنے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. جب اللہ کی مدد اور فتح آئے گی اور وہ لوگوں کو دیکھے گا کہ وہ اللہ کی دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، بس اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر اور اس سے مغفرت مانگ، یقیناً وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. جزاک اللہ. اب ناظرین کرام، ہم نماز کے بارے میں ایک حدیث سنتے ہیں. نمازوں کی ادائیگی کا ہمیں بہت دھیان رکھنا چاہیے. باصلہ آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پیش کرتی ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. جزاک اللہ. مریم ان جلسوں کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا، اس خرچ کے حصول کے لیے صحبت میں رہنا اور ایک حصہ اپنی عمر کا اصلاح میں خرچ کرنا ضروری ہے. سو اس بات کے لیے ہمیشہ فکر رکھنا چاہیے اور دعا کرنے چاہیے کہ خدا تعالیٰ یہ توفیق بخشے، اور جب تک یہ توفیق حاصل نہ ہو کبھی کبھی ضرور ملنا چاہیے. آگے جا کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، کیونکہ سلسلہ بیت میں داخل ہو کر پھر ملاقات کی پرواہ نہ رکھنا، ایسی بیت سراسر بے برکت اور صرف ایک رسم کے طور پر ہوگی. لہٰذا قرین مصلحت معلوم ہوتا ہے کہ سال میں 3 روز ایسے جلسے کے لیے مقرر کیے جاویں جس میں تمام مخلصین اگر خدا تعالیٰ چاہے بشرط صحت، فرصت و عدم موانع قویہ تاریخ مقررہ پر حاصل ہو سکے. مریم ہماری جماعت ہر جگہ ترقی دے رہی ہے. شروع جس کی تلاوت کی اس مطابق ہمیں صبر کے ساتھ دعا اور عبادت میں لگے رہنا چاہیے. جماعت کی ترقی کی خبر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں ہی دیتی تھی جب کہ آپ اکیلے تھے. آج ہماری جماعت الحمدللہ 200 سے زیادہ ممالک میں پھیل چکی ہے. کومل، جلسہ یہاں خالص کیلنڈر کے میسے گلینڈر میں نہیں بلکہ بہت دور دور تک پھیلا ہوا ہے. ارد گرد کے کثیر تعداد
ہوٹلز میں بھی لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں. ان میں سے کچھ تو لوگوں نے خود بک کیے ہیں اور کچھ جماعت نے لوگوں کی سہولت کے لیے بک کیے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک الہام ہے. وَوَسِّعْ مَكَانَكَ، اپنے مکانوں کو کھلا کرو. جلسے پہ مہمانوں کا کتنا انتظار ہوتا ہے. جلسے ان کے لیے کمرے اور بستر تیار کیے جاتے ہیں. مل کے جلسہ سننے جاتے ہیں. کزنز اور دوستوں سے ملنے کا ویسا بھی مزہ آتا ہے. معزز ناظرین، جلسے میں بہت سے شعبہ جات کیے جاتے ہیں، مثلاً تربیت، تبلیغ، ضیافت، نظافت، ہیومینٹی فرسٹ، ریڈیو جلسہ وغیرہ. ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے جلسہ کا ایک ٹور ترتیب دیا ہے. دیکھیے اور اپنی آراء سے مطالعہ کیجیے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے yourletters@mta-tv.ga. Eine Jalsa gibt Kraft für ein Jahr. So Gott will, nach der Jalsa ist nichts mehr, wie es war. So Gott will, eine Jalsa, let ich آج ہم جرمنی جلسے پہ آئے ہوئے ہیں. اب ہم دیکھتے دوسرے بچے کیا کر رہے ہیں. So Gott will, eine Jalsa, let ich 1000 Geheimnisse. Eine Jalsa, kittet alle schlechten Risse. Dank sei Allah für diese Jalsa. Dank sei Allah für diese Jalsa. Segne für uns, oh Allah, diese Jalsa. Eine Jalsa macht zu Freunden, jung und alt. پہلے ہال میں جوتی دیتی ہوں. So Gott will, eine Jalsa macht die Leidenschaften مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں دوسرے لوگوں کو پانی دیتی ہوں. So Gott will, eine Jalsa میں کل سے صفائی کرتی ہوں. میں نے یہاں سے کچھ خریدنا ہے تو میں غریبوں کے لیے خرید رہی ہوں. یہ ہے خدا کی مرضی، جلسہ بتاتا ہے ہمیں روحانیت کے راہ، روکتا ہے وہ ہمیں برے راستوں سے. یہ ہے خدا کی مرضی، الحمدللہ اے اللہ شکر تیرا. تھینک یو اللہ. السلام علیکم. جلسہ ریڈیو کیسے سن سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام. جلسہ ریڈیو آپ ایسے سن سکتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس شعبہ انفارمیشن میں آئیں اور وہاں پہ ہم آپ کو ایک سیٹ دیں گے اور اس سیٹ میں آپ کو ریڈیو ملے گا اور ریڈیو کے ساتھ آپ کو ہیڈ فون ملیں گے اور سیل بھی ملیں گے. وہ آپ اس ریڈیو میں ڈالیں گے اور پھر فریکوینسی سیٹ کریں گے. اور ہم نے جگہ جگہ پہ نا مشوری لگا دی ہے جدھر آپ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے نا کون سی فریکوینسی پہ ریڈیو سن سکتے ہیں. All praise are for Allah, الحمدللہ. مریم، تمہیں پتہ ہے ہمارا پہلا جلسہ سالانہ 1976 میں ہوا تھا. فضل عمر مسجد میں، پھر نور مسجد میں جلسے ہوتے رہے. کتنی چھوٹی سی ہے نور مسجد، ہے نا؟ کتنے لوگ اس میں آئے ہوں گے. اب تو میرا خیال ہے کہ وہ اپنے ہر کے لیے بھی چھوٹی پڑتی ہوگی. اس کے بعد کچھ سال ایک کرائے کے ہال میں جلسے ہوتے رہے. پھر ناصر باغ میں جلسے شروع ہوئے. میری امی بتاتی ہے کہ شروع میں ناصر باغ اتنا بڑا لگتا تھا کہ چلتے چلتے پیر تھک جاتے تھے. اب ان جگہوں کے مقابلے پر تو ناصر باغ بھی بالکل چھوٹا سا لگتا تھا. ہم نے تو ویسے ہی ماں کے جلسے بھی دیکھے ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی اچھی جگہ تھی. خیال ہو دور تو ہے مگر وہ ہالس تو بہت ہی اچھے ہیں. تو آئیں ناظرین اکرام، ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری فلم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جلسے کہاں سے شروع ہوئے اور اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جماعت کو کتنی ترقی دی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہسٹری جلسہ سالانہ جرمنی.
یہ جلسہ نہیں ہے کوئی عام جلسہ جو مہدی کے ہاتھوں سے جاری ہوا. جو مہدی کے ہاتھوں سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک الہام ہے جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو مخاطب کر کے فرماتا ہے میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا. اب ماشاءاللہ دنیا کے ہر ملک میں جلسے منعقد ہو کر اس الہام کے پورا ہونے پر گواہ ہیں. جماعت احمدیہ عالمگیر کا سب سے پہلا جلسہ سالانہ 1891 میں قادیان دارالامان کی مقدس سرزمین میں ہوا. کل 75 افراد نے اس میں شرکت کی. حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں پہلا جلسہ 1908 میں ہوا. حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جماعت نے بہت تیزی سے ترقی کی. آپ کے دور میں بیرون ملک جلسوں کا اجرا ہوا. خلافت ثالثہ کے پہلے جلسے میں حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ نے جماعت کو لو فار آل ہیٹرڈ فار نن کا موٹو دیا جو اب جماعت کی پہچان بن چکا ہے. حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ 1967 میں جرمنی میں پہلی مرتبہ تشریف لائے. جماعت احمدیہ جرمنی کا پہلا جلسہ 1976 میں ہامبورگ میں ہوا جس میں تقریباً 70 افراد نے شرکت کی. اب تو بہت سے حلقوں کی تجنید ہی 70 کے قریب ہے. حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے 1982 میں جرمنی کا پہلا دورہ فرمایا. آپ نے جماعت جرمنی کے کل 29 دورے فرمائے. 1989 میں جرمنی کے 7 سالہ جشن تشکر جوبلی کے جلسہ میں حضور رحمہ اللہ نے جماعت جرمنی کو جرمنی کی سرزمین پر 100 مساجد بنانے کا ٹارگٹ دیا. نئی صدی میں داخل ہونا مبارک 100 مبارک ہو. آپ اکثر و بیشتر جماعت جرمنی سے اپنی محبت کا اظہار فرماتے. جب تک آپ نعرے لگاتے ہیں میں یہ غبارہ جو ہے 7 سالہ نشان کا یہ پھلا کے اس بچی کو بھی دیتا ہوں. 1991 کے جلسہ سالانہ کے افتتاحی خطاب میں آپ نے فرمایا کہ اسلام کی عالمگیر فتح کا دعا سے گہرا رشتہ ہے. 1993 کے جلسہ سالانہ جرمنی کی تمام کارروائی مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کے ذریعے براہ راست نشر کی گئی. جماعت جرمنی کے 23ویں جلسہ کے افتتاحی خطاب میں حضور رحمہ اللہ نے فرمایا میں پھر اس یقین کا اعادہ کرتا ہوں کہ سارے مغرب میں میرے نزدیک اگر کوئی قوم ہے جو اسلام سے وابستہ ہو جائے تو تمام دنیا پر اسلام غالب آ جائے گا. وہ جرمن قوم ہے. 2001 میں برطانیہ میں جلسہ منعقد نہیں ہو سکا اور اس سال انٹرنیشنل جلسہ جرمنی میں ہوا. یہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کا آخری جلسہ جرمنی تھا. اس جلسہ پہ تاریخی عالمی بیعت بھی ہوئی اور حضور رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یورپ میں جرمنی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بیعتوں میں سب سے آگے بڑھا ہوا ہے. ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز مسند خلافت پر متمکن ہونے کے بعد پہلی مرتبہ 2003 کے جلسہ میں شمولیت کے لیے جرمنی تشریف لائے. یہ آپ کا خلیفہ بننے کے بعد پہلا بیرونی دورہ تھا. حضور انور تقریباً ہر سال جلسہ سالانہ جرمنی میں رونق افروز ہوتے ہیں. اس موقع پر واقفین نو اور واقفات نو کے ساتھ آپ کی کلاسز ہوتی ہیں. آپ بچوں کو چاکلیٹ اور پین وغیرہ عطا فرماتے ہیں. بچے شوق سے اپنی آمین بھی حضور انور سے کرواتے ہیں. 2008 کا جلسہ خلافت جوبلی کا جلسہ تھا. 2010 میں ثانیہ لاہور کا واقعہ ہوا. یہ جماعت کے لیے بہت غم کا سال تھا. حضور اقدس ایاد اللہ تعالیٰ نے اپنے خطابات میں شہداء کا ذکر خیر کیا. 2011 میں پہلی مرتبہ کارلسروہ میں میسے گلینڈر میں جلسہ منعقد ہوا. اللہ کرے ہمارے یہ جلسے اسی شان و شوکت سے جاری رہیں اور اللہ کی یہ جماعت اپنے پیارے امام کی رہنمائی میں دن دگنی رات چگنی ترقی کرے اور الہام وہ بادشاہ آیا کہ مصداق اللہ کی حقیقی بادشاہت سب دنیا پہ چھا جائے. آمین. کومل ہمارے تمام خلفاء نے ہی شرکاء کے لیے دعائیں کی ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا مسلمانوں میں سے ہماری جماعت کو چاہیے کہ دعا کے ہتھیار کو تیز کریں اور اس سے کام لیں یہاں تک ان سے ہو سکتا ہے دعا مانگیں اور نہ تھکیں. حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا میرا اللہ تمہارا ولی اور دوست بن جائے. اس کے قرب میں سلامتی کے گھر میں تمہارا ٹھکانہ ہو. حضرت خلیفۃ
مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ فرمایا، دنیا کے کونے کونے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق یہاں اکٹھے ہوئے، لوگ دلیل مانگتے ہیں احمدیت کی صداقت کی۔ میں اس کے جواب میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کا ایک شعر پڑھ دیتا ہوں۔ ہوتی نہ اگر روشن وہ شمع، روح انور کیوں جمع یہاں ہوتے سب دنیا کے پروانے۔ اب ہم حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کا ایک اقتباس ابتدائی جلسوں کی یاد میں پیش کر دیتے ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اس جگہ پر جہاں اب مدرسہ احمدیہ کے لڑکے پڑھتے ہیں ایک ٹوٹی ہوئی فصیل ہوا کرتی تھی۔ ہمارے آباء و اجداد کے زمانے میں قادیان کی حفاظت کے لیے وہ کچی فصیل بنی ہوئی تھی جو خاصی چوڑی تھی اور ایک گڈھا اس پر چل سکتا تھا۔ پھر انگریزی حکومت نے جب اسے تڑوا کر نیلام کر دیا تو اس کا کچھ ٹکڑا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مہمان خانہ کی نیت سے لے لیا۔ وہ ایک زمین لمبی سی چلی جاتی تھی، میں نہیں کہہ سکتا اس وقت 1893 تھا، 1894 یا 1895، قریباً اسی قسم کا زمانہ تھا۔ یہی دن تھے، یہی موسم تھا، یہی مہینہ یعنی دسمبر تھا۔ میں اس وقت اس اجتماع کی اہمیت کو نہیں سمجھتا تھا۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ میں وہاں جمع ہونے والے لوگوں کے ارد گرد دوڑتا اور کھیلتا پھرتا تھا۔ میرے لیے اس زمانے کے لحاظ سے یہ اچنبھے کی بات تھی کہ کچھ لوگ جمع ہیں۔ اس فصیل پر ایک دری بچھی ہوئی تھی جس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور وہ دوست تھے جو جلسہ سالانہ کے اجتماع کے نام سے جمع تھے۔ ممکن ہے میرا حافظہ غلطی کرتا ہو اور دری ایک نہ ہو، دو ہوں، لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ایک ہی دری تھی۔ اس ایک دری پر کچھ لوگ بیٹھے تھے، 150 ہوں گے یا 200، اور بچے ملا کر 250 کی تعداد میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے شائبی کی تھی۔ وہ لوگ جمع ہوئے تھے اس نیت اور اس ارادے سے کہ اسلام دنیا میں نہایت ہی کمزور حالت میں کر دیا گیا ہے، اور وہ ایک ہی نور جس کے بغیر دنیا میں روشنی نہیں ہو سکتی، اسے بجھانے کے لیے لوگ اپنا پورا زور لگا رہے ہیں اور ظلمت اور ترقی کے فسنت اسے مٹا دینا چاہتے ہیں۔ اس 1 ارب اور 25-30 کروڑ آدمیوں کی دنیا میں 200-250 بالغ آدمی، جن میں سے اکثر کے لباس غریبانہ تھے، جن میں بہت ہی کم لوگ تھے جو ہندوستان کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی متوسط درجہ کہلا سکیں، جمع ہوئے تھے اس ارادے اور اس نیت سے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا جسے دشمن سرنگوں کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اس جھنڈے کو سرنگوں نہیں ہونے دیں گے، بلکہ اسے پکڑ کر سیدھا رکھیں گے اور اپنے آپ کو فنا کر دیں گے، مگر اسے نیچا نہ ہونے دیں گے۔ سورج کی کرنوں سے ماریا اور لبنہ جاگی اور خوشی خوشی اپنی امی سے پوچھا، کیا آج ہم جلسے پہ جائیں گے نا؟ امی نے بتایا، جی بیٹا، آج جلسے کا پہلا دن ہے اور ہم انشاءاللہ تینوں دن جلسے پہ جائیں گے۔ نماز اور تلاوت قرآن کریم وہ صبح سویرے کر چکی تھی۔ اب انہوں نے نہا دھو کر ناشتہ کیا، صاف ستھرے کپڑے پہنے اور صبح صبح روانہ ہو گئے، کیونکہ جلسہ گاہ ان کے گھر سے کافی دور تھا۔ لمبا سفر طے کر کے ان کی گاڑی جلسہ گاہ پہنچی۔ مین انٹرنس کی چیکنگ پر انہوں نے بہت صبر کا مظاہرہ دکھایا اور آرام سے اپنا بیگ چیک کروایا۔ ان کی امی نے گھر سے سمجھایا تھا کہ چیکنگ آپ کی اپنی حفاظت کے لیے ہوتی ہے۔ جلسہ گاہ میں پروگرام شروع ہونے سے پہلے امی نے ان سے کہا کہ اپنی ڈائری نکالو، مین پوائنٹ نوٹ کرتی جاؤ اور جن باتوں کی سمجھ نہ آئے وہ بعد میں مجھ سے پوچھ لینا۔ دونوں بہت غور سے جلسے کی کارروائی سننے لگ گئیں اور ساتھ ساتھ پوائنٹ نوٹ بھی کرتی گئیں۔
کچھ ہی دیر بعد ماریہ اور لبنہ کا دھیان ادھر ادھر ہو گیا اور انہوں نے آپس میں باتیں شروع کر دیں۔ ان کی باتوں کی وجہ سے ان کی امی اور ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ بھی ڈسٹرب ہوئے۔ امی نے آہستہ سے انہیں سمجھایا کہ دیکھو بیٹا، ہم اتنا لمبا سفر طے کر کے جلسہ سالانہ پر جلسے کی برکتیں حاصل کرنے آئے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جلسے پہ آنے والوں کے لیے بہت دعائیں کی ہیں۔ یہ سب باتیں ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کو غور سے سنیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرح ہی ہم بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعاؤں کے حقدار بنیں گے۔ ہمارے پیارے خلیفہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جلسے پہ آپ کی تقریریں کئی گھنٹے کی ہوتی تھیں اور سب بچے اور بڑے ان کی باتوں کو غور اور خاموشی سے سنا کرتے تھے۔ ہمیں بھی جلسے کی کارروائی بہت غور اور خاموشی سے سننی چاہیے۔ باتیں تو سارا سال ہو سکتی ہیں، لیکن یہ دن تو 1 سال کے بعد آتے ہیں۔ یہ باتیں سن کر ماریہ اور لبنہ نے اپنی امی سے وعدہ کیا کہ ہم اب جلسے کی ساری کارروائی غور اور خاموشی سے سنیں گی تاکہ ہم ان باتوں پر عمل کر سکیں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعاؤں کے حقدار بن سکیں۔ یہ باتیں سن کر ان دونوں نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے بچوں کو بھی اشارے سے چپ کروایا۔ جلسہ گاہ میں مکمل خاموشی تھی اور سب غور سے جلسے کی کارروائی سن رہے تھے۔ مریم حمدین کی ناصرات ہے۔ ہمیں بھی جلسے کے پروگرامز میں بھرپور شمولیت کرنی چاہیے، پر وقت تیار ہو کر جلسہ کا پہنچنا چاہیے۔ تمام تقاریب شوق اور دھیان سے سننی چاہیے۔ جلسے کے ایام میں نظم و ضبط اور صفائی کا خاص دھیان رکھیں کہ صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ ایک دوسرے سے مسکرا کر ملے اور سلام کرنے میں پہل کریں۔ انتظامیہ سے تعاون کریں۔ آئیے اب ہم ایک کڈس ٹاک دیکھتے ہیں۔ ہم جلسہ سالانہ پہ کیوں جاتے ہیں؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ جلسہ کوئی عام جلسہ نہیں ہے، اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے رکھی ہے۔ جلسہ سالانہ کے مہمانوں کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بہت دعائیں کی ہیں۔ اگر ہم جلسے کی تقریروں کو سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہمارا دینی اور دنیاوی علم بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہماری ایمان کو بڑھائیں گی۔ پرچم کشائی کب ہوتی ہے اور کون کرتا ہے؟ پرچم کشائی پہلے دن ہوتی ہے، یہ جلسہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر پیارے حضور خود شامل ہوتے ہیں تو وہ خود اپنے ہاتھوں سے احمدیت کا جھنڈا لہراتے ہیں۔ دوسرا جھنڈا اس ملک کا ہوتا ہے جس میں جلسہ سالانہ ہو رہا ہوتا ہے۔ نیشنل امیر سب اس جھنڈے کو لہراتے ہیں۔ بہت پیاری نظمیں اس کے دوران پڑھی جاتی ہیں۔ ہم جلسے پہ CDs بھی خرید سکتے ہیں۔ پیارے حضور نے مانچسٹر میں ایک مسجد کی بنیاد رکھی تھی اور فرمایا تھا کہ ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں اور ان کی صفائی کا خیال کریں۔ میں اس اہم کام کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ یہ تو بہت آسان کام ہے۔ آپ اپنی پوری فیملی اور دوستوں کو کہہ سکتے ہو کہ آپ سب مل کر مسجد میں نماز پڑھنے جائیں۔ جب بھی آپ مسجد میں کوئی گند وغیرہ دیکھتے ہو تو اس کو فوراً اپنے ہاتھوں سے اٹھاؤ۔ آپ کو یہ نہیں انتظار کرنا چاہیے کہ کوئی اور اس کوڑے کو اٹھا لے گا۔ جیسے پہ بھی ہمیں نہیں سوچنا چاہیے کہ ڈیوٹی والوں کا کام ہے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں اور اس کی رضا کے لیے کام کرتے ہوتے ہیں۔ جب ہم پانی کی یا صفائی کی ڈیوٹی کرتے ہیں ہم اپنی زندگی کے لیے سیکھ رہتے ہوتے ہیں۔ صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ حضور ایک جلسہ سالانہ میں انعامات دیتے ہیں۔ مجھے ایسا انعام کیسے مل سکتا ہے؟ ان لوگوں نے بہت اچھے نمبر اسکول اور یونیورسٹی میں حاصل کیے ہوتے ہیں۔ علم حاصل کرنا ہر مسلم آدمی اور ہر مسلم عورت کا فرض ہے۔ پیارے حضور چاہتے ہیں کہ ہم سب بچے اچھے نمبر حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کی بھی تو کوشش ہے نا؟ جی کومل، وقت تو اتنی تیزی سے گزرا کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ تعالیٰ جلسے کے یہ دن ہمارے لیے بہت ہی برکت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے ہمیں ایک دوسرے سے رخصت کرے اور خیر و عافیت اور محبت کے ساتھ پھر ملائیے اور یہ بابرکت دن ایسے ہی آتے رہیں۔ ناظرین اکرام، ہمارے پیارے حضور حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرماتے ہیں، جرمنی میں افراد جماعت کی عمومی طور پر اللہ تعالیٰ نے فضل سے بہت زیادہ اخلاص و وفا کے جذبات ابھرے ہوئے ہیں۔ ان کے نظارے
میں نے جلسے پر بھی دیکھے ہیں اور مختلف جگہوں پر مسجدوں کے افتتاح کے لیے گیا ہوں تو وہاں بھی دیکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس اخلاص و وفاق کو بڑھاتا چلا جائے۔ خاص طور پر نوجوانوں میں نے اخلاص کو بڑا ہوا پایا ہے۔ جماعت میں کمزور لوگ بھی بے شک ہوتے ہیں، لیکن ایک کمزور ہوتا ہے، ایک تیرا پن دکھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں ہزاروں مخلص وفا شعار کھڑے کر دیتا ہے۔ ایسے لوگ کھڑے کر دیتا ہے جو اپنے نمونے دکھانے والے ہوتے ہیں۔ یہ خوبصورتی جماعت احمدیہ کی ہے جو آج ہمیں کسی اور جگہ نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ اس میں مزید نکھار پیدا کرتا چلا جائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلسہ Tiliyorum. We wish you a blessed Jalsa Salana Germany. Happy Salana Germany. Wir wünschen euch eine gesegnete Jalsa Salana Deutschland. Wir autoriamo un Benedetto Jalsa Salana Germania. Jalsa Salana Germany دیا لاکھ لاکھ مبارکہ ہون۔ نو وہ سوہٹا ان جلسہ بنی جلسہ سالانہ المانیا مبارک۔ جلسہ سالانہ جرمنی مبارک ہو سب کو یہ جلسے کے دن، مبارک ہو سب کو یہ جلسے کے دن۔ جلسہ سالانہ جرمنی مبارک ہو سب کو یہ جلسے کے دن، مبارک ہو سب کو یہ جلسے کے دن۔ السلام علیکم، ich bin am Moment جازب، ich bin auf der Jälsa۔ آپ کو حضور کتنے زیادہ اچھے لگے؟ ایسے نعرہ تکبیر، جلسہ مبارک، جلسہ مبارک۔ Und ich habe heute Hazur gesehen۔ کبھی نصرت نہیں ملتی، ڈرے مولا سے گندوں کو۔ بچے ہیں نا چیز ہے لیکن کام بڑا کر جائیں گے۔ پھوپھیوں ایک بھٹکتی دنیا کو ہم راہ دکھا کر جائیں گے۔ جلسہ سالانہ جرمنی